مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ عام طور پر دنیا میں یہ کسی کو ڈگری مل جائے، بی اے ہو جائے، ایم اے ہو جائے، ایم فل ہو جائے، چمن طیبہ میں خاک ہے اور خاک ہی مغوا ہے ہمارا۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ حاضر اور ناظر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اللہ کہو، اللہ اللہ کوئی طیبہ کون دیوالی من کو تو مولا مصطفیٰ ذات یکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاً قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ کچھ ایسے الفاظ بھی تو ہیں جسے طلاق کنایا کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے۔ وہ سرور کشور رسالت یہ عز و جلال اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ اس دوران الحمدللہ سید صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں اسٹوڈیو میں، اضحک اللہ سنکا، مسکرا رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کاٹن کا سوٹ ماشاءاللہ پہن کر آئے ہیں، زیب تن کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو جی چلیے ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو کیا دکھا چکے ہیں، ہاں اب چلتے ہیں بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور آج غلام رسول کا کارٹون کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ اپنا منظر عام پر آیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ببلو بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بوریت ہو رہی ہے، ہم کوئی مزے کا گیم نہیں کھیل سکتے کیا؟ ہاں، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، پکڑم پکڑائی بھی کھیل سکتے ہیں۔ کیا بچوں والے گیم بتا رہے ہیں فیضان بھائی؟ یونیک آئیڈیاز تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہی کوئی مزے کا گیم بتائیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کے درمیان مجھے ایک دلچسپ گیم کا آئیڈیا آیا ہے۔ ارے واہ، بتائیں فیضان بھائی، مگر اس گیم کے لیے ہمت چاہیے۔ وہ گیم کچھ یوں ہے کہ ببلو بھائی، ٹروتھ اور ڈیئر، ببلو بھائی سوچ سمجھ کر چوز کیجئے گا۔ میں بہت بہادر ہوں، میں ڈیڑھ لوں گا۔ تو چلیں ببلو بھائی، بابو انکل کے پاس جائیں اور انہیں کہیں بابو انکل آپ کی مونچھیں اڑ گئی ہیں۔ یہ کیسا ڈیئر ہے فیضان بھائی؟ آپ تو مجھے بابو انکل سے پٹوائیں گے۔ یہی تو گیم ہے ببلو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بابو انکل، آپ کی تو مونچھیں اڑ گئی۔ ہاں، میری مونچھیں اڑ گئی۔ میری تو مونچھیں کبھی تھی نہیں، یہ کیا بدتمیزی کی ہے آپ نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول،
आप अपने दोस्त को जरा सिखाएं कि हमारे दीन में बड़ों का कितना अदब है। बिल्कुल सही कहा बाबू अंकल। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े की इज्जत न पहचाने वो हम में से नहीं, यानी वो इस्लामी रास्ते पर नहीं। सॉरी बाबू अंकल। ये अच्छा नहीं किया फैजान भाई, खामखा मेरी बेइज्जती करवा दी। डोंट वरी बबलू भाई, यही तो इस खेल का मजा है। नोमान भाई, ट्रुथ और डेयर? मैं तो ट्रुथ लूंगा। तो ठीक है नोमान भाई, अब सच बताने के लिए तैयार हो जाएं। तो बताएं कि बबलू भाई कैसे लगते हैं। नोमान भाई आज हिम्मत करें और सबको सच बता दें। बबलू भाई मोटे, बड़ा सा मुंह मगर छोटी आंखें, कम पढ़ने वाले मगर ज्यादा खाने वाले, हर वक्त फनी मूड में रहने वाले एक बेवकूफ बच्चे हैं। क्या मुझे बेवकूफ कहा? नोमान भाई आपकी इतनी हिम्मत? बबलू भाई ये तो बस एक खेल है, डोंट बी सीरियस। ये अब आएगा मजा। बहुत मजे ले लिए फैजान भाई, अब हमारी बारी है। बताएं ट्रुथ और डेयर? मैं भी तैयार हूँ बबलू भाई। डेयर? बाबा वो देखे, आई एम हीरो। मुझे बचाओ, अरे मुझे फैजान भाई तो मुश्किल में फंस गए, अब क्या करें? चले चल के फैजान भाई को बचाते हैं। रुके आप दोनों, हम कोई दरख्त पर थोड़ी चढ़ सकते हैं, हमें किसी बड़े को बुलाना पड़ेगा। हाँ? गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ। है गुलाम रसूल भाई, लगता है कोई बच्चा दरख्त में फंस गया है। चलिए चलकर मदद करते हैं। हेल्प, हेल्प। अरे ये तो फैजान भाई हैं। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मगर ये वहाँ पहुँचे कैसे? एक मिनट रुकिए उसैद भाई। मुझे बचाओ, बस में आया। मुझे बचाओ, फैजान भाई मजबूती से पकड़े रहिएगा, मैं आ रहा हूँ आपको बचाने। दें अपना हाथ दें फैजान भाई, आराम से। या अल्लाह तेरा शुक्र। फैजान भाई खैरियत तो है ना सब? आप ऊपर कैसे पहुँचे? गुलाम रसूल भाई, फैजान भाई ने हमें एक गेम बताया था, ट्रुथ और डेयर। हम वो गेम खेल रहे थे। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ मतलब सच्चाई, ये तो अच्छी बात है। और डेयर वो जो फैजान भाई आप कर रहे थे, और जो बबलू भाई आपने बाबू अंकल के साथ किया था। और गुलाम रसूल भाई, ट्रुथ में हमें सच बताना होता है, चाहे किसी की बुराई या दिल आजारी ही क्यों ना हो। ये कितना गुनाहों भरा खेल है, और इस गेम की वजह से तो किसी को चोट भी लग सकती है। दिल आजारी, गुनाहों का इजहार, तकब्बुर वगैरह गुनाह इस गेम की वजह से हो सकते हैं। खुदा की पनाह, ये कितना बुरा खेल है। फैजान भाई आपको तो इनसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दें दोस्तों। मैंने आपको माफ किया, मगर इस शर्त पर कि आइंदा हम ये फजूल गेम नहीं खेलेंगे। वैसे फैजान भाई ऐसा बुरा गेम आपके दिमाग में आया कैसे? ये गेम मैंने सोशल मीडिया पर देखा था। सोशल मीडिया का फजूल इस्तेमाल करेंगे तो फजूल चीजें ही सीखेंगे। सोचें आप लोगों ने अपना कितना सारा कीमती वक्त इस बेकार गेम में जाया कर दिया। हदीस शरीफ में है, बंदा क़यामत के दिन उस वक्त तक अपना कदम नहीं उठा सकेगा जब तक उससे 5 सवालात ना कर लिए जाएं। और दोस्तों इन सवालात में से एक सवाल ये होगा कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारी। तो दोस्तों अहद करें कि आइंदा अपना वक्त अच्छे और नेक कामों में गुजारेंगे और बुरे और फजूल कामों से खुद को दूर रखेंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट, माफी तो नोमान भाई को भी मांगनी चाहिए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा था। सॉरी बबलू भाई। दोस्तों सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और सिर्फ फायदेमंद चीजें सीखने के लिए इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर फजूल चीजें देखने में वक्त जाया ना करें। इसका ज्यादा इस्तेमाल आपकी जिस्मानी सेहत, खास तौर पर आँखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया के जरिए गैर इस्लामी बातें फैलाई जाती हैं, बदअखलाकी और गुनाहों भरी बातें दिखाई जाती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। इसलिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे, आमीन। माशा अल्लाह। सैयद साहब गुज़िश्ता कुछ आप पर है, पेंडिंग है? सब आपने क्लियर जो है वो अपना कर दिया है। अच्छा, एक मैसेज आया है अभी कॉल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। मदहा गोई, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ मदहा गो या मदहा गोई, तो मदहा गोई लिखा हुआ है। अच्छा, और एक ये था कि सैयद साहब से पूछें ऐसा शेर
جس میں لفظ آتا ہو مقدر اور عرصہ. آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکے. ایسے نہیں، یہ اگر مائک پوچھنا کہ یہ شعر ہے. اچھا ویسے تو یہی ہے شعر، تو اب آپ نے اگر پڑھی دیا تو پھر اٹھا لو جو ہے وہ. آہا مقدر عرصہ ہوا مدینے جا نہ سکا. آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا. حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا. حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا گزشتہ ہفتے جو میسیجز تھے اس میں لاڑکانہ سے ہیں کہ دوست محمد یہ کہتے ہیں کہ ایسی USB انہوں نے USB لکھا تھا. بہرحال اب USB کیا ہوتی ہے؟ USB ہی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جس میں زیارتیں ہوں مکہ، مدینہ، کربلا، عراق، شام، یمن اور نبیوں کے مزارات، اہل بیت اور صحابہ اکرام کے مزارات کی زیارتیں ہوں. ایسی کوئی USB جو ہے وہ مل جائے اس کا ہدیہ انہوں نے پوچھا ہے. فی الحال تو شاید اس طرح مطلب یہ یوٹیوب پر تو اویلیبل ہے، خود ہی کہیں جا کے ڈاؤن لوڈ کروا لیں USB کے اندر تو وہ زیادہ ان کے لیے آسانی ہے. جیسے مکتبۃ المدینہ نے میموری کارڈ اور USB ہیں ضرور شائع کیے ہیں اور دیے ہیں، مطلب لوڈ کیے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہے مشکل جو ہے وہ اپنا. یہ ایک بہرحال ایک وہ بھی ہے کہ اس طرح سے بھی شاید اگر کوئی ایک پروجیکٹ ہو کہ جس میں یہ تمام زیارتیں بالخصوص یہ وہ جگہیں ہیں آلموسٹ تقریباً شاید ان جگہوں پہ جہاں عبدالحبیب بھائی گئے ہیں، ان کی ریکارڈنگز ہوئی ہیں، تو ان کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کوئی USB یا میموری کارڈ یا جو مزید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے حساب سے اگر کوئی ایسی چیز تیار کی جائے لوگوں تک، تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو وہ ہے ایپ ہے آلویز اسلام فار ایور اس میں بھی جو ہے وہ یہ ایک مکہ مدینہ یا زیارتوں کے نام سے کوئی ایسا وہ فولڈر ہو جس کے اندر اگر بندہ دیکھے یہ ساری چیزیں وہاں جو ہے وہ مل جائیں. اب تو خیر سوشل میڈیا کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے تو ماشاءاللہ تو اس کو بھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو، تو یہ مطلب یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ہی پیغام پہنچ گیا ماشاءاللہ پہنچ گیا. یہ اسی کو میں دیکھ کے تبھی تو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں کچھ گفتگو جو ہے وہ اپنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب ماشاءاللہ ذمہ داری ملی تو پھر سوچ بھی اس طرف جائے گی نا کہ یار اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ماشاءاللہ. ہاں لیکن عبدالحبیب بھائی کے حوالے سے جو بھی میسج آئے گا وہ انشاءاللہ ہم آپ ہی کی طرف بڑھائیں گے. سوشل میڈیا والے عبدالحبیب بھائی سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں جی آئیے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں امیر سنت کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب ایک مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا اس میں مفتی حسان صاحب کے حوالے سے امیر سنت نے کیسی حوصلہ افزا گفتگو جو ہے ان کے لیے کی. بیسیکلی تو یہ تھا کہ علم دین کی اہمیت پر گھر میں آپ کے یہاں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے، یعنی وہ آگے پیچھے یہ گفتگو چل رہی تھی تو اس دوران مفتی حسان صاحب کا تذکرہ جو ہے وہ اپنا ہوا الحمدللہ. تو ہمیں میسیج آیا تھا کہ امیر سنت نے جو مفتی حسان صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائی تھی وہ کلپ دکھا دے. وہ آلموسٹ پورا ہی کلپ آگے پیچھے کی جو گفتگو ہے وہ ملا کر آپ کو دکھا رہے ہیں. آجے دیکھتے ہیں. عام طور پہ دنیا میں یہ کسی کو ڈگری مل جائے، BA ہو جائے، MA ہو جائے، MPhil ہو جائے، فلاں ہو جائے تو لوگ اس کو بڑا وہ نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں کہ جو عالم بنے یا دین سیکھنے میں کوئی مطلب اس کو سند ملے وہ زیادہ قابل رشک ہے. اور حقیقت میں قابل رشک یہی ہے، اچھی بات یہ قابل رشک یہی ہے، اسی پر رشک کیا جائے اور اپنے بچوں کو آپ بھی عالم بنائیں، مفتی بنائیں اور دین کے لیے. یہ مطلب بھوکے نہیں مر جائیں گے. کوئی ایک عالم بتاؤ کہ جو بھوکا مرتا ہو، جبھی تو خودکشی نہیں کرتے. عالموں کا ماشاءاللہ پیٹ بھرتا ہے نا، بال بچے بھی ہوتے ہیں، سبھی نہیں ہوتا کہ سب بال بچے نہیں ہوتے، ان کے گھر بار بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، فٹ پاتھوں میں نہیں سوتے، گھر میں سوتے آرام سے. اب بھوکا کون ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، یہ آپ بتا دیں.
خودکشیاں کون کرتا ہے؟ عالم کرتا ہے یا غیر عالم؟ پڑھے لکھے مالدار لوگ خودکشیاں کرنے میں ملیں گے آپ کو، عالم دین انشاءاللہ ایک بھی نہیں ملے گا۔ میرے پرانا مطلب یہ درخواست ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہے تو بتا دو۔ پھر مولانا بول دو مولانا کو سمجھ نہیں آتی، ایسی سمجھ آتی ہے یہ حرام موت نہیں مرتے، کیسی سمجھ آتی ہے؟ دیکھا نا آپ نے، وہ جن کو آپ سمجھدار بولتے ہیں وہ ٹھا کر کے کود جاتے ہیں سمندر میں، ننگی تار بجلی کی پکڑ لیتے ہیں تو پنکھے سے پندہ ڈال کے لٹک جاتے ہیں۔ اللہ سب کو بچائے، گناہوں سے بچائے اور یہ خودکشیوں سے بچائے، حرام موت مرنے سے بچائے۔ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، جبھی تو اس نے یہ لائن دی اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، علم دین کے زیور سے آراستہ ہوا۔ اب مفتی حسان صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے، یہ چھوٹے تھے تو لائن میں لگ کر میرے پاس ملتے تھے، آتے تھے۔ آج میں ان کو پوچھ سے بغیر پانی نہیں پی رہا ہوں، آپ کے سامنے ہی ہے نا، یہ کیا ان کی فضیلت ہے؟ اربوں خربوں پتی ہوگا، میں اس کو نہیں پوچھوں گا، یہ عوام میں بیٹھا ہوگا، اگر آیا بھی ہوگا تو ان کو ہم نے پھر ساتھ بٹھا کے رکھتا ہوں، نہیں ہوتے تو بلواتا ہوں کہ کہاں گئی ہے، لاؤ ان کو وہی۔ تو یہ احترام عزت ان کے کیوں ہے؟ علم دین۔ پہلے قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ، پھر انہوں نے درس نظامی کیا، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کبھی میں بولتا ہوں کہ جب ان کا حفظ مکمل ہوا تو حیدرآباد سے آئے تھے میرے پاس، گھر ان کا حیدرآباد میں تھا، تو یہ آئے تھے، وہ مجھے بولا میں حافظ بن گیا ہوں الحمدللہ۔ پھر درس نظامی، پھر تخصص فی الفقہ، اور جو بھی کیا آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ آج ہے نا کہ مقام ہے نا، مولانا ہے، عقل مند نہیں ہے، اور ایسا عقل مند ہے، بڑے بڑے عقل مند گاس ڈالے، صحیح بولتا ہوں میں۔ آپ کو بولے گا کچھ نہیں تو آپ سمجھے کہ اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں پڑتی، بہت کچھ سمجھ پڑتی ہے۔ مفتی معاشرے کا ذہین ترین فرد ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ پاک ان کو بھی برکتیں دے، ہم کو بھی برکتیں دے، اور ریاض سے حب جہاز سے بچائے، اور رب راضی ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو گھر میں ایک تو ہونا چاہیے درس نظامی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ ہاں ماشاء اللہ ہمارے یہاں درس نظامی کرنے والی مدنی بیٹیاں بھی میری بہت ہیں، ہزاروں الحمدللہ، لیکن کسی طرح پیچھے نہیں ہے اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنیں۔ تو ایک بیٹی اپنی، ایک بیٹا میرے کو دے دو، اس طرح کہ ان کو درس نظامی آپ جامعۃ المدینہ میں کروائیں، حافظ بنائیں، حافظہ بنوائیں، ناظرہ پڑھائیں۔ ہم فری میں پڑھاتے ہیں، پیسے تھوڑی مانگتے ہیں آپ سے کہ پیسے دو گے تو یہ فیس ہوگی، نہیں، مفت پڑھاتے ہیں، اور جہاں ترکیب ہوتی ہے وہ رکھتے بھی ہم ان کو، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، ہاسٹل بھی بنے ہوئے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں سر، اس کے لیے وہ چندہ کیا جاتا ہے، عطیات کیے جاتے ہیں، فنڈ کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ لوگ دے بھی رہے ہیں، کام دیکھ رہے ہیں، کام کو سلام ہے۔ تو سب اپنے اپنے بچوں کی نیت کرے، اولاد نہیں ہے تو بھی نیت کر لیں کہ میرا بیٹا ہوگا تو انشاءاللہ میں اس کو حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام بنانے کے لیے آگے بڑھاؤں گا۔ اب جو اس کے نصیب یہ بنے نہ بنے، لیکن آپ کی نیت ہوگی انشاءاللہ آپ کو نیک اولاد بھی مل جائے گی، اللہ چاہے گا تو، اور انشاءاللہ آپ پیش بھی کر دینا اس کو اللہ کے دین کے لیے، سیکھنے کے لیے، بھوکا نہیں مرے گا۔ نوکری ملتی ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، بعد میں جا کر کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نکاحیں پڑھاتے ہیں، کوئی تدریسیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی دولت اہل سنت کا حصہ بن جاتا ہے، فتوے لکھتا ہے، تو الحمدللہ مطلب یہ۔ لیکن یہ ہم جاب دینے کے سر پابند نہیں ہے، روزی تو ہم تھوڑی پابند ہے، تو اللہ دے گا روزی، ان کو بھی اللہ دیتا ہے، مجھے بھی اللہ دیتا ہے، آپ کو بھی اللہ دیتا ہے، تو آپ کے بچے کو بھی اللہ روزی دے گا۔ اس لیے ہمت کریں اور نیت پکی کریں، ہر گھر میں ایک عالم اور ایک عالمہ، انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم نے بھی نیت کی بھی ہے، مزید پختہ کر دیتے ہیں، آپ بھی نیت جو ہے وہ اپنا کریں۔ اچھا سید صاحب، ایک تو آپ کے طرف اب کتنے دو تھے، اس میں سے ایک آپ جو ہے وہ اپنا سنا چکے۔ اچھا، مختلف ہمارے پاس کلام بھی جو ہے وہ تیار ہے، ابھی شب معراج کا ہمارا ایونٹ گزرا، اس میں کلام پڑھا گیا، اور جو ہمارے یہاں ایک سمجھے کہ اس رات کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، کون سا سید صاحب؟ بنا امین بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا، اور ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا خاص، یعنی 2-3 راتیں ایسی ہیں شاید اس میں ان کا ایک انداز ہے، 12ویں کی شب نعرے ان کی طرف منسوب ہیں، پھر اس طرح کا یہ کلام، تو اس کی فرمائش بھی آئی تھی، الحمدللہ تیار کیا، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ کیسی رو
کی ملاقات یہ مسرت ہے کس کی ملاقات عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات باغ عالم میں مالے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں مالے بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی سواری سوئے ذات باری چلی سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات دور مغرب تیرے رمضانی کہا لطرانی کہا رانی کہا دور مغرب تیرے رمضانی کہا لطرانی کہا رانی کہا جس کا سایہ ہے اس کا ثانی کہا جس کا سایہ ہے اس کا ثانی کہا اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات باب راحت میں تھے ہانی دے گئے آقا جبریل نے یہ سنائی اب خواب راحت میں تھے ہانی دے گئے آقا جبریل نے یہ سنائی اب چلیے شہنشاہ دیوانہ کو ہے چلیے شہنشاہ دیوانہ کو ہے حق و شوق کا آج کی رات ہے حق و شوق کا آج کی رات ہے واہ بھائی واہ، شاہد اولا بنا آج کی رات ہے۔ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد محسن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے مدنی چینل پر نماز عشاء کے بعد بڑوں کو قرآن سکھانے کے لیے مدرسہ بالغان جو ہے وہ براہ راست دکھانا چاہیے تاکہ اس سے بڑے بھی جو قرآن شریف سیکھیں اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، میں آپ کو عرض کروں، جب مدنی چینل کی ابتدا ہوئی تھی نا جی، اس وقت اس کی ابتدا میں کچھ پروگرامز تھے، ان میں ایک پروگرام مدرسۃ المدینہ بالغان اسی نام سے تھا، لیکن یہ لائیو نہیں تھا، ریکارڈڈ تھا۔ ہمارے فضیل بھائی جو بدری کالونی والے ہیں، یہ اس کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور میرے خیال میں حنیف بھائی، قاری حنیف صاحب نے بھی کیا اس کو، ہو سکتا ہے اگر عدم موجودگی میں، ویسے بیسیکلی تو جو ہے نا انہوں نے ہی اس کو ابتدا کی تھی۔ تو یہ ایک اچھا مطلب سائن ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہم نے ایک پروگرام جو ہے وہ کیا ہو اور اب اور اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ لکھ لیتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان۔ ابھی دیکھیں اگر یہ ہم پیغام آگے دیتے اور اللہ کرے ماشاءاللہ کہ اس میں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا گیا اور پھر اس کے ذریعے جو لوگ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے، ان کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ اسی طرح علی اصغر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں اجتماع شب معراج میں نعت خواہ محمود بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، چمن طیبہ میں جو سنبل تو سوار گیسو، وہ دکھا دیں اچھی نے تو انہوں نے کی 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ اسی طرح علی اصغر بھائی ہیں، جی جی، آخر یہ یعنی دیکھیں نا کہ میں نے ان کی طبیعت دیکھی ہے، بعض ان کی فرمائشیں ایسی ہیں کہ جو وہ پوری نہیں ہو رہی یا ہم نے تیار کی اور وہ کسی وجہ سے مطلب پیچھے رہتی چلی گئی جو لیٹسٹ آتی، لیکن انہوں نے ایک میسیج صحیح صاحب وہ جو نہیں قرآنی معلومات کا وہ کر کے آخر آج ہم تیار کر کے لے ہی آئے ہیں ان کی یہ فرمائش، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آپ کی بات میرے خیال میں وہ سمجھ لی ہے کہ دروازے پہ دستک دیتے رہیں دروازہ کھل ہی جائے گا، تو اب بھی آج بھی ان کا یہ میسیج آیا ہوا ہے۔
पुरानी मालूमात का एपिसोड नंबर 7 होगा। नंबर 7 है और सीजन 17 है और अच्छी नीयत उन्होंने पेश की है 4 सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की। क्या बात है। अच्छा, दूसरा ये जो चमन तैबा वाला है ना, ये वैसे आसिफ भाई ने भी उस रात ये कलाम पढ़ा है और हाँ ये इस वक्त ये तो मतलब जुल्फ मुबारक की ज़ियारत जो करवाई गई उसके बाद ये वक्त पढ़े जा रहे थे, उसके बाद एंड में भी 2 मुख्तलिफ नात खानों ने पढ़ा था, तो वो हमने दोनों ही तैयार किए थे। उसमें से एक हो सकता है ये शायद वो महमूद भाई पढ़ रहे हो या कौन हो पता नहीं, लेकिन आसिफ भाई की आवाज़ तो हम पहचानते हैं क्योंकि उसमें नात ख्वां दिखाया नहीं गया लेकिन वो कलाम था। तो चलो इन्होंने फरमाइश की है तो अभी चला दें अगर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक मशवरा और देना चाहूँगा कि ये चूँकि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आक़ाए इस्लाम ने फरमाया ये मेरा महीना है और अमीर अहले सुन्नत ने एक तरगीब दिलाई कि शाबान शरीफ के पूरे महीने में रोज़ाना कम अज़ कम 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और इसका इसाला सवाब भी करें। तो अब जो नियत हमें पेश कर रहे हैं 500 दुरूद पाक, भाई 200 और बढ़ा दीजिए ना, सबके दिल को भी खुशी हासिल होगी। और ये माह दुरूद व सलाम भी है क्योंकि कुरान मजीद की वो जो आयत है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये इसी माह में नाजिल हुई। तो इस निस्बत से भी दुरूद पाक की तादाद थोड़ी सी बढ़ा दें, 700 मरतबा कर दें, इंशाल्लाह इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। ये इन्होंने कितनी नियत की थी? इन्होंने सिर्फ 4 सूरह यासीन की नियत। और अगर ये मतलब अभी हम एक इनकी 2 फरमाइशें आज पूरे होने जा रही हैं। अच्छा, एक ये चमन तैबा वाला ये अभी चला देते हैं, अगर चाहिए महमूद भाई की आवाज़ में नहीं है, और दूसरा वो जो पुरानी मालूमात है वो इंशाल्लाह वक्त पर चलेंगे। भाई अली असगर भाई आपका इंतजार करेंगे, आप भी नियत पेश करेंगे मैं 700 मरतबा पूरे शाबान और इसी की बरकत से फिर पूरा साल इंशाल्लाह 700 मरतबा दुरूद पाक की नियत। मदीना मदीना। चमने तैबा में सुबुल जो सवारे के सोर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे के सोर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे के सो मगशर में हमसे यारों पे यार पीछे मगशर में साया अफगर वो तेरे प्यारे के सो साया अफगर वो तेरे प्यारे के सो चमन तैबा में सुबुल जो सवारे के सो की जो बालों से तेरे रोज़े की जारों कशी की जो बालों से तेरे रोज़े की जारों कशी शब के शबनम ने तबरो के सो शब के शबनम ने तबरो को गे तारे के सो शब के शबनम ने तबरो को गे तारे के सो आखिर हज में उम्मत में परेशान होकर आखिर हज में उम्मत में परेशान होकर तेरा बातों की शफाअत को सिधारेंगे सो तेरा बातों की शफाअत को सिधारेंगे सो सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाओ या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए शायर रहमत की घटा के तुम्हारे के सो सुभान अल्लाह। सुभान मुबारक की ज़ियारत भी की और इसी दौरान मैसेज भी आ गया कि इंशाअल्लाह रोजाना 700 मरतबा दुरूद पाक। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको उसकी जज़ा खैर अता फरमाए, इसकी बरकतें आप पर जारी फरमा और उसका फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन। दिखाई दी स्क्रीन पर सैयद साहब से कौन सा लफ्ज़ है जो आज
ہم نے مکمل کروانا ہے. میم. میم یہ پیارا لفظ ہے یہ میم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ آیا بھی نا ہمیں یا ہے اس میں نام لکھنا ان کا رہ گیا ہے. جی جی بالکل ہے. یا ہے اس میں یا ہے بالکل ہے. واو ہے نہیں. الف ہے. یہ اہلیہ حافظ محمد رؤف احمد عطاریہ فیصلہ آباد سے. یہ ان کی تھی. ہم نام لکھنا رہے گا لیکن بیان کر دیا. پیش کی تھی انہوں نے کچھ. ہاں اچھی نیت ہے. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. لام ہے اس میں. انہوں نے 2 لفظ پیش کیے تھے. ایک شب برات تھا. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایونٹ سے متعلق ہم آپ سے نہیں پوچھتے کیونکہ آپ فوراً ہی پہنچ جاتے ہو. لام نہیں ہے نہیں کہ اس میں. جیم ہے اس میں. جیم دیکھ لیں. نہیں ہے. دال ہے اس میں. نہیں کرو. 0 لگ جائے گا. لگ گیا. اب آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. ہاں غلطی کا آپشن نہیں ہے. اب صرف آپ کی مدد درکار. اچھا اگر مثال کے طور پر غلط آپ نے کوئی لفظ بول بھی دیا تو ہم مزید کوئی ایک اور تو بڑھائیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو کوئی اشارہ ہی دینا پڑے گا سمجھانا پڑے گا. تو کہاں گیا بھائی اسکرین دکھائیے. اسکرین دکھائیے. چلیں جی. تو یہ صاحب اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک یعنی اس کا یعنی بلکہ یہ پوری ایک کتاب کا نام ہے. کتابیں تو بہت ساری ہیں نا بھائی. مکتبۃ المدینہ کی مطلب جی مکتبۃ المدینہ کی ہے یہ. ہاں بس چھوڑ دیں آپ. اچھا اور فا ہے اس میں نا. اچھا دعاد بھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. را بھی ہوگا. کیا بات ہے. نون بھی ہوگا. نون بھی ہوگا. اور یہ ہے 2 نون ہو گئی. یہ فیضان رمضان ماشاءاللہ بہت پیاری کتاب اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. امیر سنت ماشاءاللہ اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. اور رمضان المبارک آنے سے پہلے اسے پڑھ لیں اور قلب عطار سے بے شمار دعائیں حاصل کریں الحمدللہ. ہاں یعنی یہ کہ نا کہ بھائی ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے. جس نے پڑھ لی ہے لیکن دوبارہ جو ہے وہ اپنا پڑھے کیونکہ اس میں شرعی مسائل ہیں رمضان مبارک سے متعلق. تو بعض اوقات آپ پڑھ لیتے ہیں سال بھر پہلے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یاد رہے. اور مطلب وہ یہ جو اس میں نا صرف رمضان میں روزوں کے نہیں ہیں. جی جی اس میں تراویح کے ہیں, بہت سارے روزوں کے سارے رمضان کے فضائل وغیرہ بھی ہیں. کہ میں تو کہتا ہوں کہ شاید اردو زبان کے اندر اس سے زیادہ مطلب جو نا فیضان والی کتاب اور اس سے زیادہ مطلب معلومات والی کتاب شاید نہ ہو. کیونکہ فضائل اور مسائل یہ دونوں الحمدللہ امیل سنت نے یہاں جمع کیے ہیں. ورنہ بہار شریعت کے اندر اگر یوں دیکھیں تو شرعی مسائل جو ہے نا فقہی مسائل وہ وہاں کافی. نیت کر لیں کہ رمضان آنے سے پہلے اس کتاب کو انشاءاللہ پورا مطالعہ کرنا اور توجہ کے ساتھ مطالعہ کرنا انشاءاللہ. چلیں فقہی مسائل اور شرعی مسائل پر بات ہو رہی ہے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے پروگرام میں ہمارے مفتی کفیل صاحب مطلب آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ایک انہوں نے نیا حساب کتاب یعنی مفتیان اکرام ویسے دارالفتہ اہل سنت میں آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مختلف اور سلسلوں میں بھی آ رہے ہیں جن میں سے مفتی کفیل صاحب آتے ہیں. تو شاہ صاحب نے ثاقب شاہ صاحب نے طلاق کے مسائل پر ان سے جو ہے وہ اپنا پوچھا کہ کچھ ہمارے یہاں الفاظ ایسے طلاق کے ہوتے ہیں کہ جنہیں لوگ عمومی طور پر اس کو طلاق کا لفظ نہیں سمجھتے جبکہ وہ ہوتے ہیں اس پہ بعض صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے. تو وہ مفتی صاحب نے الحمدللہ کچھ نہ کچھ ڈیفائن کیا ہے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ بھی تو ہیں جسے طلاق کنایا کہا جاتا ہے. تو وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ یہ طلاق کون سی ہوتی ہے جس میں لفظ طلاق کا تو نہیں ہوتا لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ایسے الفاظ ہوتے ہیں. اولاً تو جو طلاق کے صریح الفاظ ہیں, واضح الفاظ, صریح کا مطلب واضح الفاظ ہیں کہ جن میں نیت آپ کی ہو یا نہ ہو طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اچھا یہاں پر بھی لوگوں کے نا اپنے مطلب کی چیزیں بڑی زبردست نکال لیتے ہیں. بولے نیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نماز نہیں ہوتی, طلاق کیسے ہو جائے گی؟ مفتی صاحب کیسے بات کر رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو لوگ پھر اس وقت یہ باتیں کرتے ہیں ہماری نیت تو نہیں تھی.
تو بات یہی ہے کہ میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی نیت کا جو دار و مدار ہے نا وہ دین نے ہی بنیاد رکھی ہے نا, تو وہ دین ہی بتائے گا کہ جناب کہاں پر نیت قابل قبول ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی. تو آپ جو ہے وہ دین کے شارع نہیں بن جائیں کہ آپ تشریح کرنے لگ جائیں. تو لہٰذا ایسے وقت کے اندر آپ کو سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ہو جانے کی صورت میں جانا کہاں ہے. کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو جائے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائے جو ہے وہ گیسٹرو کے ڈاکٹر کے پاس, پیٹ والے ڈاکٹر کے پاس, تو اس کو لوگ بیوقوفی جو ہے وہ کہیں گے بھائی تمہیں کینسر ہوا ہے تو تم کینسر کے ماہر کے پاس جو ہے وہ جاؤ. تو طلاق کے بعد بھی آپ نے کہاں جانا ہے, تو آپ کسی مستند سنی دارالفتہ میں جا کر وہاں جا کر باقاعدہ تحریری فتویٰ حاصل کریں آپ. اور اس کے لیے عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں کو بلایا جاتا ہے, شوہر کو بھی بیوی کو بھی, بس اوقات گواہوں کو بھی. تو طلاق کے جو الفاظ, ایک تو لفظ طلاق ہے, انگلش میں ہم ڈائیورس کا ورڈ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر جیسے لفظ چھوڑنا, اردو میں بیوی کو کسی نے اگر کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے وہ چھوڑا, تو یہ لفظ بھی صریح الفاظ طلاق میں سے جس سے جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ایک تو یہ پس منظر کے اعتبار سے, جیسے اس نے کہا میں تمہیں میکے چھوڑ کر آ جاتا ہوں, یہ ایک الگ وہ پس منظر بتا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر میکے میں جو ہے وہ چھوڑنا جو ہے وہ مقصد ہے. اور ایک یہ کہ ڈائریکٹ واضح الفاظ اس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں. اسی طرح لفظ حرام, کہ تم مجھ پر حرام ہو, اگر کسی نے یہ الفاظ اپنی بیوی کو کہے تو ان سے بھی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا طلاق کے یہ الفاظ جو ہیں وہ جو صریح میں نے آپ کو واضح الفاظ بتائے. بعض وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کہا کنایا, یعنی ان الفاظ سے ہر صورت میں طلاق تو نہیں ہوتی, بعض وقت نیت کی حاجت ہوتی ہے, بعض اوقات کنڈیشن کی بنیاد پہ طلاق ہو جاتی ہے. جیسے لفظ فارغ ہے, لفظ آزاد ہے, بہت زیادہ یہ ورڈ استعمال عام طور پر ہوتے ہیں, بعض لوگوں کی زبان پر یہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, طلاق کے لفظ سے وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے فارغ کرتا ہوں یا تو آزاد ہے. اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے اندر جب غصے میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, چاہے آپ کی نیت ہو یا نہ ہو. یا اسی طرح طلاق کی گفتگو چل رہی ہے, بیوی طلاق مانگ رہی ہے, طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے, اب اس کے جواب میں شوہر یہ الفاظ جو ہے وہ کہہ دے تو بھی جو ہے وہ طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی, چاہے نیت ہو یا نہیں ہو. تو لہٰذا اپنے تئیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں تو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں ان سے طلاق نہیں ہوگی, یہ آپ طے نہ کریں, بلکہ مفتی صاحب سے جو ہے وہ پہلے آپ پوچھ لیں. اسی طرح طلاق کے پیپر بنوانے میں کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی زبان سے تو نہیں کہہ رہا, پیپر جو ہے وہ صرف بنوا رہا ہوں, یا پیپر بنوائے لیکن پیپر بنوا کے گھر پہ لا کے رکھ دیے کہ بھئی جب ضرورت پڑے گی تو سائن کر کے جو ہے وہ بھیج دوں گا, ابھی سائن نہیں کیا. حالانکہ پیپر بنواتے ہی طلاق ہو گئی اگرچہ آپ نے سائن نہیں کی. اللہ اکبر. تو یہ بھی کئی دفعہ اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ بھئی اب جب طلاق کی بات نکلی یا بالکل نارمل گھر صحیح چل رہا ہے, بیوی کہہ رہی ہے میں تو اسے الماری صاف کر رہی تھی, یہ پیپر نکلے, اب وہ پیپر لے کے اپنے میکے چلی گئی. تو پھر جا کے گھوم پھر کے دارالفتہ میں جب کیس آیا پتہ لگا جناب جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے ہماری ناراضگی ہوئی تھی, اس وقت میں نے پیپر بنوا کے الماری میں رکھ لیے تھے کہ اگر یہ فلاں تاریخ تک واپس نہیں آئے گی تو میں پیپر بھجوا دوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس سے پہلے ہی واپس آ گئی, تو نوبت ہی نہیں آئی کبھی نہ پیپر دیکھنے کی نہ اور کچھ کرنے کی, لیکن وہ طلاق جو ہے 10 سال پہلے ہی جو ہے وہ ہو چکی. تو لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے کہ طلاق. اور پھر طلاق کے معاملے میں کئی لوگ ایک جو بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وکلاء کے پاس جاتے ہیں, لائرز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پیپرز بنواتے ہیں یا ان کے مشورے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں وکلاء اس چیز کے ماہر نہیں ہیں, دین کے ماہر جو ہے وہ مفتی ہوگا نا. تو وکیلوں کا کام تو جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا ہے. قانون کے اندر جو طلاق کی شکیں ہیں وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں, وہ شریعت کے مطابق بعض ہیں بعض نہیں. تو جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو وہ وکیل نہیں بتائے گا, وہ تو دیکھیں لا اس نے پڑھا ہوا ہے تو لا کی جسٹیفیکیشن آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ کس صورت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن جو نکاح اور طلاق کا مسئلہ قانونی تھوڑی ہے, اس کا تعلق پاکستان یا کسی بھی ملک کے ساتھ تھوڑی ہے. وہ تو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے دین کے اس وقت سے ہے نا. تو بطور مسلمان مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا نکاح باقی ہے یا نہیں, میری طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی ملک کے قانون کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اللہ رسول کے بیان کردہ قوانین کے مطابق ہوگا. تو لہٰذا اس کے لیے آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ وکلاء کے پاس نہیں جانا چاہیے, بلکہ مفتی صاحب کے پاس ہی آ کر طلاق دینے سے پہلے بھی رہنمائی ہم سے لیں, اور طلاق اگر دے دی ہے تو بھی بہرحال مفتیوں سے ہی جو ہے وہ رہنمائی حاصل. ٹھیک ہو. دیکھیں علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. وہ دیکھیں وہ کتنے سال پہلے جو ہے وہ اپنا رکھ دیے کاغذ بنا کر, اور نوبت نہیں آئی, لیکن شرعی مسئلہ اللہ پاک ہمیں علم دین سے حقیقی محبت نصیب فرمائے, علم دین حاصل کرنا بھی نصیب فرمائے. حمزہ یاسین اکاڑا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی
ہم دونوں کی. اچھا ہم دونوں. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کہہ رہے ہیں 12ویں شریف کی نسبت سے 12,000 درود پاک کا تحفہ آپ دونوں کو. سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ عرض یہ کہ وقار بھائی نے فارسی کلام پڑھا ہے، وہ سنا دیجیے. اچھی نیت، روزانہ امیر اہل سنت کی ترغیب پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، اور اس کے علاوہ ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی نیت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقار بھائی کا فارسی کلام کہاں؟ یہ اسٹوڈیو کلام کی بات کر رہے ہیں؟ فارسی. ٹھیک ہے. چلیں جی، فی الحال آپ کو ایک کلام جو ہے وہ اشفاق بھائی نے پڑھا تھا، اور غالباً شاید یہ بھی بڑی رات کو، یہ عز و جلا اللہ اللہ ہے صف آرا سب حور و ملک. سبحان اللہ. عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ. معراج کو دولا جاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک، اور پھر ماخلق سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم دھوم، ایک دھوم دھوم، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے ہیں، جبریل امین براق لیے، جبریل امین براق لیے، فردوس بری سے لے آئے، فردوس جنت سے زمین پر آ پہنچے. جبریل امین براق لیے، جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک، اور پھر ماخلق سجاتے ہیں. خلد کا جوڑا سب بدل ہے، خلد کا جوڑا سب بدل، احمد کا سجا صحرا سر پر، احمد کا سجا صحرا سر پر. کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب کیا خوب خوب، کیا خوب سہانا ہے منظر. معراج کو دولا جاتے ہیں، یہ شاہن پائی سعادت ہے، یہ شاہن پائی سعادت ہے. خالق نے عطا کی زیارت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے. او شاخ تصور کر کر کے، او شاخ تصور کر کر کے، روتے ہی رہ جاتے. ماشاء اللہ. آپ کی طرف اگر کچھ ہے تو یا آخر میں سنائیں گے؟ بس ایک ہی ہے، وہ مدحا گوئی. اچھا ہاں، ایک کچھ اشعار کے لیے آیا، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک پورا شعر بھیجا ہے. اس کے کچھ اشعار: جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. اس کے اشعار جو ہے وہ آپ نے سنانے ہیں. آپ اس کی تیاری کریں. کیوں نہ علی اصغر بھائی کی اتنی عرصے دراز سے جو ایک خواہش تھی، فرمائش تھی، اور جو پینڈنگ تھی ہماری طرف، الحمدللہ آج آخر تیار کر ہی لیے. غالباً شاید پہلے کی تیار ہوئی ہوئی تھی، لیکن بہرحال لائن اپ آج ہے. اور یہ انہوں نے مطلب پیچھا نہیں چھوڑا کہ بعض اوقات کوئی چیز فرمائش ہمت نہیں آ رہی، فرمائش نہیں پوری ہو رہی ہوتی تو بعض اوقات لوگ غصے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. اور
یعنی یہ دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھیں گے سلسلہ، تو بدری چینل نہیں دیکھیں گے تو ہماری کوئی فرمائش پوری نہیں ہوتی. تو الحمدللہ ان کی ویسے فرمائشیں اور دیگر پوری ہو رہی تھی، لیکن اس فرمائش پر مجھے نہیں پتا. اس کے علاوہ حالانکہ پرانی معلومات اور بھی سیگمنٹ تھے یعنی ایپیسوڈ کے، لیکن یہ اس پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیا وجہ ہے کہ بار بار اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چلایا جائے، تو بہرحال وقت ہوا چاہتا ہے اس کے چلانے کا. یہ دیکھتے ہیں. قرآنی معلومات سیگمنٹ میں پشاور والوں سے سوال کریں گے. اولاً قرآن کریم کی تقسیم کتنے طریقوں پر ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی تقسیم عہد رسالت میں دو اعتبار سے ہوئی، ایک منزل کے اعتبار سے اور ایک صورتوں کے اعتبار سے. منزل کے اعتبار سے اس لیے کہ 7 پڑھنے والا 7 دن میں قرآن پاک ختم فرمائے، اور صورتوں کے اعتبار سے اس طرح کہ پڑھنے والا 1 ماہ میں قرآن پاک ادا فرمائے. 30 صورتیں یا 30 پارے؟ 30 پارے. جی جناب، 2 تقسیمیں ہوئی، 30 پاروں کے لحاظ سے، 7 منزلوں کے لحاظ سے. کیسے مبارک لوگ تھے، 7 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، 30 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے، اور آج پورا سال گزر جاتا ہے لوگ قرآن نہیں پڑھتے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کریم پر نقطے اعراب، حرکات و سکنات کس نے لگائے؟ نقطے اعراب، حرکات و سکنات کس نے لگائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید پر نقطے اور اعراب یہ مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے مروان بن عبد الملک کے حکم پر لگوائے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو الاسود دوئلی تابعی نے 69 ہجری میں لگائے. جناب حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے یہ کام کروایا. ایک روایت میں یہ آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک پر مد اور وقف کی علامات کس نے لگائی؟ ناظرین یاد رہے کہ نبی پاک کے دور میں، صحابہ کے دور میں قرآن کریم پر نقطے اعراب، حرکات و سکنات نہیں تھے. یہ سب بعد میں ہوا، اور بعد میں پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں مد اور وقف کی علامات خلیل بن احمد فرائیدی نے لگائی. خلیل ابن احمد فرائیدی نے لگائیں. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کریم پر رب، نصف، ثلاثہ اور رکوع کے نشانات کب لگائے گئے؟ کتنی یونیک معلومات ہے. قرآن میں ہمیں پاؤ کے بعد ربع، جناب نصف، ثلاثہ آتا ہے، اور اسی طرح رکوع کے جو نمبرز ہوتے ہیں کہ کب رکوع کمپلیٹ ہوا، یہ کب لگایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ربع، ثلاثہ اور یہ رکوع، یہ جو مامون عباسی کے دور میں لگوائے گئے، اور رکوع کی مقدار یہ رکھی گئی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا قرآن مجید پڑھ کر رکوع میں جاتے تھے، رکوع کی اتنی مقدار رکھی گئی. اور جو حاشیے میں جو عین لکھا جاتا ہے یہ رکوع کا لکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عین حضرت عثمان کا ہے اور حضرت عمر کا ہے. جی، یہ جو عین ہے، یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کے نام کے عین کی وجہ سے، دیکھیں یہ کتنی نئی بات پتہ چلی ہے، لیکن صحیح لفظ صحیح یہ ہے کہ یہ رکوع کا عین ہے. اور یہ حضرت عثمان تراویح میں 1 رکعت میں جتنا قرآن تلاوت کرتے تھے اس کو رکوع قرار دے دیا گیا. کیسے لوگ تھے قرآن کے، کیسے عالم تھے، اور سبحان اللہ یہ کتنا خوبصورت نظام آگے بڑھتا چلا گیا. یہاں ایک اور بات بھی ناظرین سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ پیارے آقا کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، آپ بعد میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو بدعت ہو گئی. جناب بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک بدعت بری بدعت ہوتی ہے، ایک بدعت اچھی بدعت ہوتی ہے. اب دیکھیں جتنی باتیں ہم نے کی ہیں کہ قرآن کریم میں نہ حرکات تھی، نہ زبر زیر پیش تھا، نہ نقطے تھے، نہ رکوع تھا، نہ ربع تھا، نہ ثلاثہ تھا، یہ سب بعد میں ہوا. لیکن یہ اچھا کام تھا، اچھی بدعت تھی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو گئی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر مسلمانوں کی آسانی کے لیے یا دین کا کام پھیلانے کے لیے کوئی اچھی چیز کا اضافہ کیا جائے جو شریعت سے ٹکراتی نہ ہو تو یہ بدعت ضرور ہے، مگر یہ بدعت حسنہ ہے. اور یہ الحمدللہ اسلام میں بہت ساری چیزوں میں ہو رہی ہے، پیچھے بھی ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. جواب درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اکبر حسین بھائی، یہ ذہنی آزمائش ہو یا فیضان اعلیٰ حضرت ذوق نعت ہو، ماشاءاللہ یہ بھی چلتا ہے تو پھر اس کے بعد سمجھ لیں کہ آپ کو تو ایک کام مل جاتا ہوگا نا، مطلب ذہنی آزمائش میں سے یہ کلپ دکھا دیں، یہ کلپ دکھا دیں، ذوق نعت میں سے یہ کلپ دکھا دیں، یہ پروگرام دکھا دیں. بلکہ جن دنوں میں یہ چل رہا ہوتا ہے ان دنوں میں زیادہ جوش ہوتا ہے، اور کیونکہ لوگوں کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیگمنٹ ہوا ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں اور باقاعدہ میسیجز کرتے ہیں. اگرچہ سیزن ختم ہو جانے کے بعد فلو کم ہوتا ہے، لیکن اب بھی الحمدللہ لوگ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا جیسے جیسے زیادہ وقت گزرے گا، یعنی 4 5 6 مہینے گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے کم ہو جائے چیزیں. لیکن ہم نے
ارادہ یہ کیا تھا کہ کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے سیگمنٹس تھے کہ جو واقعتاً لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ میسیج کر کے جو ہے وہ چلوائے جائیں. ہم نے نیت کی الحمدللہ کہ ہم اس کے وہ سیگمنٹس جو ایسے تھے کہ واقعتاً ان کو دوبارہ جو ہے وہ چلایا جانا چاہیے ایک ایک کر کے, تو انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ بھی چلائیں گے. پرسنلی طور پر آپ کو کون سے کلپ جو فرمائش آتی ہے وہ نکالنے میں آپ کو بولتا ہے کہ یار یہ کلپ بہت زبردست نکلا ہے؟ اور یہ ایک تو دیکھیں مدنی مذاکرے کا یعنی امیل سنت کے حوالے سے جو کلپ آئے, اور دوسرا دارالفتہ اہل سنت کا, کیونکہ اس میں سیکھنے کا ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا موقع ملتا ہے, عوام کو بھی ایک علم دین. نعت اور ان کی تو لوگ عمومی طور پر فرمائش کرتے ہی ہیں, اور اس طرح کے جو کلپس ہوتے ہیں نا جس میں مطلب یوں سمجھے کہ عبدالحبیب بھائی کے بعض بیانات کا کلپ ہوتے ہیں, نگران شورا کے کلپ ہوتے ہیں, یہ خود ذاتی طور پر بھی جو ہے وہ اپنا اچھے لگتے ہیں سننے کے بعد. یعنی سمجھے کہ جب ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں چلوانے کے لیے اس وقت بھی جو ہے وہ ایک اچھا لگتا ہے. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہو, علم دین میں اضافہ ہو, دل اللہ کے یا خوف سے روئے, ایسے کلپ نکالنے میں مزہ آتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ اصل میں میں یہ عرض کروں گا کہ ہر شخص اپنا حصہ جو ہے وہ ملائے. اب دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو آپ کا مدنی چینل کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہمارے اسلامی بھائی الحمدللہ یہ چیزیں سینڈ کرتے ہی ہیں جو چیزیں چلتی ہیں, لیکن میں نے ایک اپنی جس کو کہتے ہیں کہ ڈیوٹی جو ہے وہ ہے کہ بنائی ہوئی ہے کہ جو ہفتہ وار رسالہ ہے وہ جمعہ کو پہلے کسی اور دن سینڈ ہو جاتا تھا, کبھی آگے پیچھے, تو کسی نے توجہ دلائی ہے, خود ذہن بنایا, کسی نے کہا تھا کہ جمعہ کے دن 1 نیکی 70 نیکی ہے, تو بالخصوص اس چیز کا التزام کیا. حالانکہ میں عرض کروں جو اسلامی بھائی اتنی ویڈیوز ڈالتے ہیں ان کو کہوں تو وہ بھی جو ہے وہ اپنا ڈال دیں گے, لیکن ایک خود نیت کی یار میں خود ڈالوں اپنی. اور اس میں بھی ایک سید صاحب ایک مزید نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بعض اوقات جمعے کی نماز میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سنتیں ادا کرنے کے بعد, تو اگرچہ وہاں بھی مدنی چینل کا وائی فائی سسٹم ہے تو آ جاتے ہیں سگنل, تو بندہ اس کے ذریعے سے, لیکن میں جان بوجھ کر اس وقت وائی فائی کنیکٹ کر کے اپنا ڈیٹا آن کروں. یعنی یہ خود یعنی ڈیٹا تو اپنا کرایا ہوا ہے نا, اپنے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں, تو یہ ہے کہ یہ جو ثواب ہو یہ بالخصوص ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنا ان پیسوں کا کہ جو خود جو ہے وہ اپنا خرچ کیا ہو, تو یہ کوشش ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ میسیج کریں, اور ٹھیک ہے کلام کے تو الحمدللہ کرتے ہی ہیں لوگ, لیکن کلپس کے بالخصوص جو پروگرامز وغیرہ کے ہوتے ہیں اس میں زیادہ لوگوں کو سیکھنے کو موقع. کل میں دیکھا میں نے اب جو ہفتہ وار رسالہ بھی گروپ میں ڈالتے تو وہ جمعے کے دن ہی شاید ڈالتے. ایسے ہی میں نے کہا نا کہ جمعے کے دن اور سنتیں ادا کرنے کے بعد ایک وقت ہے وہ جو مل جاتا ہے اس میں, تو الحمدللہ. کیا بات, چلیں جمعے کی 1 نیکی 70 نیکی کو برابر بھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آئیے آپ کو جو ہے وہ اپنا کلام سناتے ہیں, اور کلام بھی ہے منقبت, اور منقبت بھی ہے حضرت امیر معاویہ, نہیں حضرت امیر معاویہ کی تو ہم نے چلائی بھی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور بزبان عدنان شیخ انہوں نے غالباً شاید کھلیانک صلی اللہ کہتے کہتے میں جو ہے وہ یہ منقبت پڑھی تھی ایک اپنے مخصوص انداز میں. بن کو تو مولا فازا علی مولا, بن کو تو مولا, بن کو تو مولا فازا علی مولا, بن کو تو مولا. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی کے ذکر کو عدنان نہ سمجھ تو اے منکر, علی تو ایک گاک سے خیبر کاڑ دیتا ہے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا, بن کن تو مولا, بن کن تو مولا. من
فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے، مرغب تو پیر جا سر مقتل پڑا ہوا، اب اٹھنے کو نہیں کہ یہ نعرہ علی کا ہے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا سیداد شوبر پیرا دا پیر میں کیت سیوا کنا میر تغد السرات عرش اولاد سارے نسارا رسوالی دالی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ایک خاص بالے جڑا خاص بالے سیدہ دلال نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دل مولا مولا علی مولا کل تو مولا یہ سب ابھی لیٹسٹ ہمارا ایونٹ شب معراج کا گزرا، آج الحمدللہ ہم نے کلام بھی جو ہے وہ سنائے۔ تو اس شب معراج میں فیضان مدینہ میں عبدالحبیب بھائی کا بیان تھا، جی جی، تو الحمدللہ لوگوں نے سنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ فرمائش بھی کی ہے کہ مخصوص ایک جگہ کا کلپ انہوں نے ٹائم ڈیوریشن اور الفاظ بتائے کہ انا انتا کر کے جو ہے وہ اپنا، تو وہ الحمدللہ وہ کلپ نکالا ہے عبدالحبیب بھائی کا معراج کی رات جو عبدالحبیب بھائی نے بیان کیا تھا، سننے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ ما اوحا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو اس نے وحی فرمائی یہ راز و نیاز کیا تھا، یہ باتیں کیا تھی، محبوب و محب کے درمیان کیا ذکر ہوا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، سنو، سر الحبیبی مع الحبیبی ولا یعرف سر الحبیب الا الحبیب، کہتے ہیں یہ محبوب و محب کے درمیان کی جو باتیں ہیں نا یہ راز کی باتیں ہیں، اور محب کے راز صرف اور صرف محبوب ہی جان سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گویا جبریل امین سے بھی پوچھا، کہتے ہیں کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، ارے ذرا جبریل امین سے تو پوچھو نا کیا باتیں ہوئی ہیں، کہتے انہیں بھی پتا نہ چلا کیونکہ محبوب تو آگے چلے گئے ہیں، یہ لامکاں کے راز ہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، مگر دل تو چاہتا ہے نا پتا تو چلے ہوا کیا، باتیں کیا ہوئی۔ اب بتا کون سکتا ہے جس نے یہ باتیں کی ہوں، جس نے یہ باتیں سنی ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں سے کچھ رازوں سے پردہ آپ نے اٹھایا، ان میں سے کچھ باتیں آپ نے خود آ کے بتائیں۔ فرماتے ہیں معراج کی رات مجھے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے گئے، ان میں سے بعض علوم تو وہ ہیں جس کو مجھے چھپائے رکھنے کا فرمایا گیا، وہ بات میں کسی اور کو نہیں بتا سکتا، ان علوم کو میرے سوا کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں کچھ علوم یا کچھ باتیں وہ ہیں جس پر مجھے اختیار دیا گیا کہ جس کو چاہوں بتا دوں، اور کچھ علوم وہ ہیں جن کا مجھے تبلیغ کرنا، ہر خاص و عام تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، اب ذرا باتیں سنتے ہیں، محبوب و محب کے درمیان باتیں کیا ہوئی ہیں، وہ راز و نیاز کیا تھا۔ ذرا پہلی بات سنیے گا، روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ فرماتا ہے انا و انتا، اے محبوب ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، وما سوا کا خلقت لاجلک،
آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. تھوڑی دیر پہلے سنا تھا نا زمین و زمان تمہارے لیے. ارے رب فرما رہا ہے اے محبوب ایک تم ہو ایک میں ہوں اور تیرے سوا دنیا میں جو کچھ ہے اے محبوب سب تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے. اتنا بڑا مقام کا اعلان ہوا. اللہ اکبر. اب ذرا حبیب کا جواب سنیے, میرے آقا کی عاجزی دیکھیے, آپس میں محبت دیکھیے. اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا, اے اللہ ایک تو ہی تو ہے, میں نہیں ہوں. وما سوا ذالک ترکت لاجلک, اے اللہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. محبوب کو رب نے سب عطا کیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مولا میں کچھ نہیں سب تو ہے, جو کچھ میرا ہے سب میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز. اس خوبصورت راز و نیاز میں, اس پیاری گفتگو میں مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے کہ میرے آقا نے دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی. اب ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ کیا اپنے آرام کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر حرام سے بچتے ہیں؟ یا جو جی میں آیا وہ کرتے ہیں؟ کیا کریں جناب, زمانے کے ساتھ جینا پڑتا ہے, تھوڑا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, تھوڑی ڈنڈی بھی مارنی پڑتی ہے. کیا کریں, گھر میں فنکشن ہے, بچوں کی خوشی کے لیے غلط کرنا پڑتا ہے, کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بندگی نہیں ہے. ہمیں سیکھنا ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ارے ہم بھی تو کچھ چھوڑیں نا, وقت نکال کر دین سیکھیں, وقت آئے تو نماز پڑھیں, جب موقع ملے تو دین کی خدمت کریں, اور حرام روزی یا حرام کام ہمیں کھینچیں تو ہم اس سے چھوٹ جائیں, اپنے آپ کو دور رکھیں اور وہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں. تو یہ بندگی کا انداز ہمیں سیکھنا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے نا. اللہ کریم نے نبی پاک سے کیا فرمایا ذرا سنو. فرماتا ہے محبوب جو چاہے مانگ لیجئے, سوال آپ کا عطا ہماری ہوگی. آئے ہائے, ذرا سوچئے تو صحیح کیسی آفر ہے. جو مانگنا ہے مانگیے, سوال آپ کا ہوگا, عطا ہماری ہوگی. اب ذرا تھوڑا سا امیجن کیجئے نا, آج دنیا کی کسی پاورفل شخصیت کے پاس, دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس ہمیں جانے کا موقع ملے اور وہ کہے جناب جو مانگو گے تمہیں ملے گا. سچ بتاؤ ہم نے کیا مانگنا ہے؟ ہم نے اپنے لیے مانگنا, اپنے بچوں کے لیے, اپنی دنیا کی بہتری کے لیے مانگنا ہے. ارے خالق کے کائنات کی بارگاہ میں گئے ہیں, جو خزانوں کا مالک ہے, وہ فرما رہا ہے محبوب سوال آپ کا, عطا ہماری ہوگی. آپ جانیے وہاں نبی پاک نے کیا سوال کیا. ارے اس ادا پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا ربی فاقبل شفاعتی فی اساتی امتی, اے اللہ پاک, اے رب کریم میرے گناہگار امتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے. اللہ پاک نے پھر عطا کیا فرمایا سنو. اے دیوانو جھوم جاؤ, ہم کیوں معراج کی رات کی خوشیاں نہ منائیں. اللہ فرماتا ہے اے محبوب میری عزت کی قسم, آپ کے امتی گناہ کریں گے تو میں پردہ ڈال دوں گا, مجھ سے بخشش مانگیں گے میں بخش دوں گا, مجھ سے مدد چاہیں گے میں مدد فرماؤں گا, جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں قبول فرما لوں گا. ہائے ہائے ہائے, وہاں بھی ہمیں نہ بھولے. سبحان اللہ, شاعر نے یہی نقشہ کچھ اپنے اشعار میں کھینچا ہے نا. شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے, بخش دے میرے مولا تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بہترین جو ہے وہ اپنا بیان کیا, اور جنہوں نے میسج کیا انہوں نے بھی کیا بہترین میسج کیا, اور ان یوں سمجھے کس کلپ کا انتخاب جو ہے وہ اپنا کیا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سنا بھی ہے لوگوں نے, اور انشاءاللہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ میں بھی سینڈ ہوگا. آپ کو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں, یاد خدا مصطفیٰ غالباً پروگرام ہے, اس میں فیضیاب بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے. سبحان اللہ. کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے, گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے, گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے. مت چھیڑ سما مجھے تو ابھی زخم گھرے رہ
आंसू निकल आए, ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए, होए लम्हों की बहुत याद सताए, जब से सूए बदगा का ये शैतानी हुआ है, जब से सूए बदगा का ये शैतानी हुआ से दिल बेताब कहीं चैन न पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इज्तिमा ज़िक्र और नात दिखाया तो एक मैसेज है कि पहले नात ख़्वानी होती थी, महफिल नात के नाम से प्रोग्राम होता था, बुध को होता था, इशा के बाद मालूम कर लेते हैं कि ये किस वजह से नहीं हो रहा। मुझे किसी और ने भी कहा था, गालिबन शायद मैंने अच्छा शहरी अच्छा इसमें लिखा हुआ ये है कि एक नया प्रोग्राम शहरी इज्तिमा आता है और ये प्रोग्राम यानी शहरी इज्तिमा कब तक जारी रहेगा? प्लीज़ महफिल नात प्रोग्राम को कंटिन्यू होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, रमज़ानुल मुबारक के बाद बाकायदा जारी हो जाएगा। और शहरी इज्तिमा चूँकि ये हमारे यहाँ रजब शाबान में अल्हम्दुलिल्लाह से इज्तिमा का सिलसिला होता है और फिर जहाँ गए हुए होते हैं वहाँ नफली जो रोज़े रखने की एक हमारे यहाँ तहरीक है, उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शायद उस वक्त में जो है ना ये चल रहा है। तो रमज़ानुल मुबारक के बाद इंशाल्लाह ये वापस जो है वो आ जाएगा। वक्त इख्तिताम की तरफ है। आपको एक कलाम जो है वो सुना रहे, आरिफ भाई ने जो है वो पढ़ा था और वो कलाम है, अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से। सुभान अल्लाह। अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से। बड़ी गरीबी है, मजबूर हो गए हैं हम, आका तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम, जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए, दयार पाक की दीवार चूमने आए, हुजूर आपके रोजे की दीद हो जाए, कसम खुदा की गरीबों की ईद हो जाए, काश आए बुलावा मुझे दरबार नबी से, आका न टूट जाए ये दिल का आग बिना अब
کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے والی مدینہ جلدی 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 بلائیے نا کاش بولا مجھے دربار نبی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وقت ہوا چاہتا ہے قرآن اندازی کا. قرآن اندازیاں ہوں گی دو، دکھائیں جی اسکرین پر. قرآن اندازی سے سب غالباً شاید ایک شعر آپ کی طرف ہے جی، سنا دیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قرآن اندازی کے دوران. صلی اللہ علیہ وسلم. کس زبان سے ہو بیان عز و شان بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوانے اہل بیت. مدینہ. محمد رضا اتاری، حمزہ شوگر مل، خانپور. اگلی قرآن کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ، وہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یہ نام چل رہے ہیں. مدینہ. محمد جنید واہ کینٹ سے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل